سورۃ المجادلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اس سورت کا تعارف الفضائل الالہیہ، یعنی اللہ والے لوگوں کے وہ فضائل جو اللہ کریم نے اپنے لوگوں کے لیے بنائے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ الفضائل الالہیہ للاحزاب الالہیہ، اللہ والے عطا کردہ فضائل جو کہ اللہ والی جماعتوں کے ہوتے ہیں، احزاب، کیونکہ پچھلی صورت میں تھا التنفیذات الالہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں نظام نافذ کرنا، یہ اصل ہے اور انسانیت کا آخری اور بڑا ٹارگیٹ یہی ہے۔ اور جتنے بھی ٹارگیٹ ہیں وہ سارے کے سارے ابتدائی ہوں تب بھی اسی کے لیے ہیں کہ اللہ کے دین کا نفاذ۔ تو اللہ کے دین کا نفاذ مختلف جگہوں پر، مختلف ٹکڑوں میں، مختلف جزائر میں، مختلف بر اعظموں میں جتنے بھی لوگ کام کریں گے وہ سارے اللہ کی جماعتیں ہوں گی، احزاب الہیہ ہوں گی۔ دنیا میں ایک حزب الشیطان ہے اور ایک حزب اللہ ہے۔ یہ جو صورت ہے فضائل حزب اللہ و رذائل حزب الشیطان، یہ اللہ والی جماعت کے فضائل بیان کرتی ہے اور شیطان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے رذائل بیان کرتی ہے۔ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف کسی بھی بات کی ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کی بات قبول کرتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، حتیٰ کہ وہ ایک عورت تھی اپنے خامد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے سامنے اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کی شکایت کر رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس قدر اللہ اپنی حزب، اپنی جماعت اور اپنے لوگوں کی تائید کرتا ہے کہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ بڑی شفقتوں اور مہربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے دونوں کو گفتگو سن رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اس عورت کی بھی جو آ کر اپنی عاجزی اور شکایتیں بیان کر رہی ہے۔ یعنی یہ ہوتے ہیں فضائل کہ جب بھی کوئی زبان کھلتی ہے، جب بھی کوئی ذکر ہوتا ہے حزب اللہ والے لوگوں کا، اللہ والی جماعت کا، تو اللہ کریم ان کا اس قدر اعزاز اور اکرام اور توجہ دیتے ہیں کہ گویا دنیا میں صرف یہی بستے ہیں، جبکہ دوسرے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ حزب الشیطان، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمیشہ جنگ کر کے ہی رہتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ اسی طرح رسوا ہوں گے جس طرح کہ ان سے پہلے لوگ رسوا ہوئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان لوگوں کی حالت ایک تو کافر ہوتے ہیں اور ایک ان میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ مول لیے ہوتے ہیں، حزب الشیطان، کچھ منافق بھی ہوتے ہیں، اور ان منافقوں کے جو معصیت الرسول، جو اسم اور عدوان اور معصیت الرسول رکھتے ہیں، ان کا بھی کچھ حالات بیان کیے اور مومنوں کو سمجھایا کہ ان منافقوں کی عادات سے تم کوسوں دور رہنا، قریب تک نہ جانا۔ لا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوی، تم کبھی بھی ایسی مشاورت نہ کرنا جو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو، کبھی ایسی مشاورت کو درمیان میں نہ لانا۔ وتناجوا بالبر والتقوی، تقوی اور نیکی کی مشاورتیں اسی کو جاری رکھنا۔ شیطان تو پوری کوششوں میں رہتا ہے، ایسی مشاورتیں، ایسے کام، ایسی میٹنگیں کرواتا ہے کفر سے اور منافقوں سے کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، وہ چاہتا ہے کہ مومن ہمیشہ پریشان ہو کر رہیں، مومن غمگین ہو کر رہیں۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن یہ بھی مومنوں سوچ لینا
کہ شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، جہاں اللہ نے چاہا مومنوں نے کوئی زیادتی کر رکھی ہوگی، کوئی گناہ کر رکھا ہوگا، تو پھر اللہ شیطان کو بھی غلبہ دے دیتا ہے، کبھی اللہ درندوں کو غالب کر دیتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، لیکن اگر تم صحیح ہو تو اے مومنو پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا، شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور تم اتنا زیادہ نیکی اور تقوی کو درمیان میں لاؤ، اتنا زیادہ کہ حتیٰ کہ اپنے بیٹھنے والی جو مجلسیں ہوں نا، ایک دوسرے کے لیے وہ فراخ کرو، یعنی جب بیٹھنے تک کے معاملات اور آداب کا تم خیال رکھو گے تو پھر دنیا میں کتنا چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، اس کا اللہ تمہیں مزید توفیق نصیب فرمائیں گے سیدھا چلنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، غرض یہ صورت جو ہے حزب اللہ یعنی اللہ والی جماعتوں کی خوبیاں اور ان کے اخلاق اور ان کا نفاذ دین اور اس کی محنتیں، اس کو تعریف کے طور پر ذکر کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، پھر میں اللہ نے یہ لکھ دی ہے بات کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، پھر اللہ اپنے حزب کو غالب کرے گا، کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جبکہ دوسری طرف حزب الشیطان ہے، اس کے بارے میں اعلان ہے ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جو شیطان کی جماعت ہے ہمیشہ وہی نقصان میں رہے گی۔ اور اسی لیے دعا کرنی چاہیے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اے اللہ ان کی مدد کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرتے ہیں اور ہمیں ان میں سے بنا۔ وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اور اے اللہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر زیادتیاں کرنے کی کوشش کی، اے اللہ ان کو رسوا اور ذلیل کر اور ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا۔ وما علینا الا البلاغ۔